बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद नाज़रीन। आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। वो नौजवान एक बूढ़े को धक्के मारकर घर की दहलीज से बाहर लाया और बाहर लाकर इसे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। बूढ़ा आदमी एक नौजवान का थप्पड़ बर्दाश्त न कर सका और दीवार के साथ बहती हुई गंदी नाली में जा गिरा था, जिसकी वजह से बुजुर्ग का मुंह गंदे पानी और गलाजत से भर गया था। मगर तब तक नौजवान अंदर जा चुका था। मैंने बूढ़े को उठाया तो ना जाने क्यों मेरे दिल में भी एक बार वसवसा आया, जिसका मुझे आज तक पछतावा है। मगर फ़ौरन ही खौफ खुदा ने मेरे दिल में डेरा डाल लिया था। मैंने जब बुजुर्ग को उठाया तो उनके मुंह पे फ़कत एक ही बात थी कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं इससे बात करना चाहता था, मगर बात करने के लिए पहले इसके मुंह पर लगा गंद और गलाजत साफ करना ज़रूरी था। मैं पास मौजूद दुकान पर गया और इस दुकान की जानिब बढ़ा। इसने पानी लेने से ये कहते हुए रोक दिया कि इस गिलास में खुद भी पानी पीता हूँ। अगर इस गिलास में तुम इस बुजुर्ग को पानी दोगे तो मैं जब भी पानी पीने लगूंगा मुझे बुजुर्ग का ख्याल आएगा और मेरा दिल ख़राब हो जाएगा। मुझे उबकाइयाँ आएंगी, शायद उल्टी भी आ जाए। लिहाजा अगर तुम खुद इतने गंदे हो तो कम से कम हमें अपने जैसा ना समझो और इस बुजुर्ग को घर ले जाकर सफाई का इंतज़ाम करो। ना जाने क्यों, मगर दुकानदार की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। शायद मेरा कोई घर नहीं था, इसीलिए, या फिर शायद इसने मुझे गलीज़ समझा था, इसीलिए, या फिर कोई और ही वजह थी। मगर जो भी था, मेरी जेब में कुछ पैसे मौजूद थे। मैंने चुप करके एक मिनरल वाटर की बोतल ली और बुजुर्ग की जानिब चल पड़ा। मैंने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, शायद मेरा अंजाम इन बुजुर्ग से भी बदतर होगा। अल्लाह मुझ समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ करे, हदायत दे। मैं भी दुनिया में इबरत का निशाना बनाया जाऊँगा। हो सकता है मुझे बुजुर्ग से हमदर्दी इस वजह से ही हो, मगर इस मौके मेरे दिल में सिर्फ बुजुर्ग की और अपनी हैसियत मखलूक खुदा थी और मैं अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते एक अशरफुल मखलूक़ात की खिदमत करके और उस पर रहम करके अल्लाह की रज़ा और रहम तलब कर रहा था। खैर, जब मैं पानी लेकर पहुंचा तो एक 7 साल की बच्ची ने बाबा जी का चेहरा अपने छोटे से दुपट्टे से बहुत हद तक साफ़ कर रखा था। मैंने पहुंचने के फ़ौरन बाद बाबा जी बुजुर्ग का मुंह अपने हाथों से धोया। जब बाबा जी का मुंह साफ़ हो गया तो मासूम बच्ची ने मुझसे नाम पूछा। मैंने नाम बताया तो वो अपना स्कूल वाला टिफ़िन पकड़ाते हुए मुझे कहने लगी, अंकल आप दादा अब्बू को ये खिला दें, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, फिर मुझे सज़ा मिलेगी। बुजुर्ग को कहा, जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तो आपको रोज़ घी वाली रोटी बना कर दूंगी। अभी आप ना मांगा करें। और इन बुजुर्ग का मुंह चूम कर स्कूल चली गई। बुजुर्ग इस मासूम बच्ची को पीछे से देखते हुए भी एक ही फ़िक्रा दोहरा रहे थे कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। खैर, मैंने बाबा जी को उठाकर एक साफ़ जगह बिठाया। बच्ची ने जो टिफ़िन दिया था वो खोला तो उसमें मौजूद आधी रोटी इन बुजुर्ग को अपने हाथों से खिलाने लगा। जब मैंने निवाला तोड़ा तो बुजुर्ग ने आंसू बहाते हुए कहा, मेरी मासूम बच्ची स्कूल भूखी रहेगी, ये खाना इसको ही दे आओ, मैं समझूंगा मैंने खा लिया। मगर मैंने ये कहते हुए वो खाना बुजुर्ग को खिला दिया कि बच्ची के लिए मैं दुकान से कुछ खरीद कर दे दूँगा। जब बुजुर्ग खाना खा चुके थे तो मैंने इनसे इनकी आप बीती सुनना चाही, जो कि इन्होंने कुछ यूँ सुनाई। आप भी सुनेंगे तो शायद रो पड़ेंगे। बेटा, मैं इस गांव का सबसे बड़ा ज़मींदार था।
اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا دیا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے سارے گاؤں میں میٹھا تقسیم کروایا۔ مجھے بڑے بڑے وڈیروں نے آ کر مبارکباد دی۔ میں نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا جس میں شراب، شباب اور کباب تینوں کی کمی نہ تھی۔ میری بیٹے کی پیدائش سے نہ پہلے اور نہ بعد میں کبھی کوئی اتنی خوشی کر سکا۔ خیر، جب دوسری بار میرے گھر اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ میں نے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی بیگم کو کہا، مجھ سے طلاق لو یا بیٹی کو قتل کرو۔ مجھے بیٹی ساس سے نفرت تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ میری جائیداد وغیرہ کو دے دے گی، میرے بیٹے کا حق چھین کر اپنے شوہر اور بچوں کی جھولی میں ڈال دے گی۔ مجھے لگتا تھا بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ میری مردانگی پر شک کریں گے، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے یقین تھا بیٹی میرے زوال کی وجہ بنے گی، مگر میں غلط تھا۔ اسی لیے بیٹی کے پیدا ہوتے اور گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ جب میری بیوی دونوں ہی باتوں پر متفق نہ ہوئی اور مجھے واسطے، منتیں اور دلیلیں دینے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا، جا کر ہاتھ منہ دھویا، خود کو تسلی دی، تھوڑی دیر سوچا، پھر مکمل وضو کیا، آ کر بیگم سے کہا کہ بیٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس کے کان میں اذان دوں گا، مگر میری بیگم کو مجھ پر یقین نہ تھا، لہٰذا اس نے بیٹی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑانے سے انکار کر دیا کہ اذان صبح میرا بھائی آ کر دے دے گا۔ جب بیگم نے انکار کیا تو میں نے زبردستی بیٹی بیگم کے پہلو سے اٹھا لی، جو پہلے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی مگر میری گرفت میں آتے ہی شاید سہم گئی تھی۔ میں نے منہ مغرب کی طرف کیا، بیٹی کے کان میں اذان دینا شروع کی۔ اذان کے الفاظ سن کر میری بیگم مطمئن ہو گئی، مگر جب اذان مکمل ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر بیٹی بیگم کو پکڑانے کے بہانے ہوا میں ہی چھوڑ دی۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید تب ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیگم کے شور مچانے پر میں ٹانگے والے کو بلانے گیا، مگر جان بوجھ کر لیٹ پہنچا کہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس اٹھی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور جب میں ٹانگے والے کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیگم نے حقارت، تعصب اور آنسو بھری نظر مجھ پر ڈالی اور میری بیگم کا شور سن کر آ جانے والی عورتوں کو کہا کہ اذان دے کر بیٹی بیگم کو پکڑائی تو بیگم کے ہاتھ سے گر گئی۔ میری بیگم نے چپ چاپ بیٹی کی موت اپنے سر لے لی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیگم زندہ رہی، لاکھ جتن کرنے کے باوجود میں اسے پہلے کی طرح خوش نہ رکھ سکا۔ نہ کبھی میری اس بیٹی کے بعد کوئی اور اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیگم سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ فقط اتنا کہہ کر مجھے خاموش کروا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر واپس اللہ کو موڑ دیا ہے، اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں۔ میں یہ جواب سن کر اندر تک لرز جاتا تھا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل بہلانے لگتا۔ میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا ہے کہ اگر سانپ کو بھی دیتا تو وہ میرا وفادار ہوتا، مگر میرا بیٹا بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا۔ جب کچھ اور وقت گزرا تو مجھے گالی گلوچ بھی کرنے لگا، اور جب اس کی شادی کے بعد اس کی ماں مر گئی تو تب سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا۔ میرا بیٹا نشہ کرنے لگا، نشے پر لگ کر ساری زمین جائیداد بیچ دی جو میں نے اسے دی تھی۔ میرے بیٹے نے وہی زمین گیروں کو بیچ دی جو بیٹے کے حصے کی صورت میں میرے بیٹے سے چھین کر گیروں میں جانے کے ڈر سے میں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لے جاتی، یا کم سے کم اس کا حصہ بکنے سے تو بچ جاتا،
میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگ کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو مجھے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، مگر جب میرا بیٹا مجھے پیٹتا ہے تو میری پوتی اپنے ماں باپ سے چوری آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میری چوٹوں پر مرہم رکھتی ہے، اور جب میری پوتی یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رحمت بیٹی ٹھکرا کر نعمت بیٹا پائے گا تو یقین کرو وہی نعمت بیٹا اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آخر میں بابا جی نے روتے ہوئے بتایا کہ آج وقت میرے بیٹے نے مجھے اس بات پر پیٹا کہ میں نے کہا تھا مجھ سے خشک پراٹھا نہیں کھایا جاتا، مجھے گھی والی نرم روٹی بنا کر دیا کرو۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے منہ کے سامنے سے وہ روٹی بھی اٹھا لی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ بیٹا، میں اپنی پوتی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کے حصے کا بھی پیار اپنی پوتی سے کرتا ہوں۔ بیٹا، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں کہ بیٹا اب میں یہ مانتا ہوں کہ بیٹیاں بھی اللہ نے جائیداد میں وارث بنائی ہیں۔ بیٹا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیوں کو دی گئی جائیداد بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہمارا احسان نہیں۔ بیٹا، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بیٹیاں غیر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی میرے دل سے پچھتاوا نہیں جاتا۔ میں کیا کروں؟ میرے پاس بابا جی کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا میں انہیں کسی فلاح ادارے میں چھوڑاؤں، تو انہوں نے روتے ہوئے کہا میری خواہش ہے کہ میں اپنی معصوم بے گناہ بیٹی کے ساتھ دفن ہو جاؤں، اس کے لیے میرا یہاں ہی مرنا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب جب تک چوٹیں تازہ رہیں گی میں غلطی نہیں کروں گا۔ اب بس جاتے ہوئے میری پوتی کو کچھ لے کر دے دینا۔ اور میں بابا جی کی پوتی اور اس کے اسکول کا نام پوچھ کر وہاں سے چل دیا تھا